مراقبہ فرمائیں، یعنی ذکر خفی. یہ ذکر کی اعلیٰ اور سب سے اعلیٰ طریقہ ہے اللہ کو دل میں یاد کرنا. بزرگان دین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ 70 گنا افضل ہے زبان کے ذکر سے، کیونکہ اس میں تمام دل کے ملائز کی شفا موجود ہے. اصل میں جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اس کا موجب حقیقت میں انسان کا دل ہوتا ہے. اور انسان کا دل درست ہو جائے، جیسے کہ حدیث ہے کہ ہمارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے. اس دل کے آرڈر پہ جو ہے ہمارا جسم چلتا ہے. دل سے خیالات بنتے ہیں، خیالات پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں سارے اجزاء پر، اور وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ ذکر قلبی ہے، اور یہ کئی مقامات سے گزرتا ہے انسان کے جسم پر. 7 لطائف پر مشائخ کرام اس کو دیتے ہیں شروع میں، تو اس پر انسان محنت کرتا ہے تو اس کو پھر 2-3 چیزیں جو ملتی ہیں مجھے، کہ سب سے پہلے تو اس کو گناہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز جو ملتی ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے. تو محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، نبی پر سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا سارا مرکز جو ہے ان تمام بیماریوں کو اپنے اندر اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہے تو نقطہ یہی ہے کہ ہم دل کو صحیح کر لیں اپنا. اسی بزرگان دین جو ہیں، مشائخ کرام جو ہیں، دل کی محنت کی طرف زیادہ توجہ فرماتے ہیں. ہم بھی روز صبح شام دلی پہ محنت کرتے ہیں کہ دل کسی طرح انسان کا قابو ہے. شیطان کا گھر بھی یہی ہے، نفس کا گھر بھی یہی ہے، اور رحمان کا اڈا بھی یہی ہے. تو پھر اس دل کو ایسا بنائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات اترتی رہیں اس پر، اور اللہ کے نام سے اس دل کو آباد کریں. تو اس کا طریقہ آپ کسی شیخ سے پوچھیں. بالخصوص اس میں ماہر جو مشائخ ہیں وہ نقشبندی شیخ ہیں، ان کے طریقے کے اندر یہ طریقہ چلتا ہے. باقی طریقے بھی اسی طرف چلتے ہیں اصلاح کے طرف، لیکن اس کا طریقہ بڑا منفرد ہے اور بڑا لاجواب ہے. بہت جلدی سے انسان کی اصلاح شروع ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ اگر کسی شیخ نقشبندی سے رجوع فرمائیں اور اپنی اصلاح کی طرف چلیں تو اس کے لیے قلبی جو ہے بہت اچھی چیز ہے. بہرحال میں آپ کو جنرلی طور پر تھوڑی دیر ذکر کرا دیتا ہوں، لیکن جب تک باقاعدہ کوئی سیکھتا نہیں، کوئی اجازت نہیں لیتا تو اس کا اس پر اثر نہیں ہوتا، اثر کم ہوتا ہے. تو یہ زندگی کا ہر انسان کو معمول بنانا چاہیے. یہ صرف یہ نہیں کہ گناہ گار لوگوں کے لیے ہے، یہ پورے طبقوں کے لیے، عالم، محدث، فقر جو بھی ہیں، ہر کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور جب تک دل صحیح نہ ہو، کہیں نہ کہیں انسان کو شیطان پھنسا لیتا ہے. اور ہمارے ساتھ شیطان کا مقابلہ آخری دم تک ہے، یاد رکھیں. امام راضی کی مثال آپ کو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں. کتنے بڑے امام تھے، کتنے بڑے محدث تھے، مناظر تھے، کئی لوگ مسلمان کرتے تھے، مناظر کرتے تھے. آخری وقت میں شیطان نے حملہ کیا تو جو دلیل بھی دیتے تھے وحدانیت کی، وہ ختم کر دیتا تھا. 100 دلیلیں آپ نے پیش فرمائی، 100 دلیلیں، 100 کو اس نے رد کر دیا. آخر وہ ہمت ہار گئی. اللہ کی مدد آئی. شیخ کی طرف اللہ نے رجوع کرایا تو شیخ نے ان کو کہا کہ راضی تو دلیل کے پیچھے کو پڑا ہے. اس کو کیا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. تو یہ ہے کہ انسان کو آخری وقت تک جو ہے نا، الحمدللہ دل کی حفاظت کی ضرورت ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما رہے ہیں تو فرماتے نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ، ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ کہتا ہاں یہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہتا تھا اچھا تو بھائی بڑا کامیاب جا رہا ہے، ایمان کے ساتھ جا رہا ہے. تو میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ جب تک میں نکل نہیں جاتا اس سے، جب تک مجھے شک ہے، میں ابھی نہیں میں مانتا اس بات کو کہ میں ایمان کے ساتھ چلا جاؤں. امام محمد کی بات ہے، آپ پڑھیں کتاب. اتنے بڑے بڑے امام ڈرتے تھے، خائف تھے. ہم تھوڑی سی بات سے چودھریوں کو بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں کسی چیز کی، ہمیں تو اصلاح کی ضرورت نہیں، ہم تو بنے بنائے لوگ ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں. بھائیو عاجز بناؤ، عاجز بناؤ. اور ہمیشہ ہمیشہ یاد کرو کہ ہمیں اس دنیا سے کامیاب جانے کے لیے ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے. تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے کسی شیخ کے ساتھ تعلق رکھنا، اور تعلق رسمی نہ ہو یہ میرا شیخ ہے یہ میرا شیخ نہیں، اصلاح کا تعلق ہو، باقاعدہ اصلاح ہو رہی ہو، فرق پڑ رہا ہو، گناہ نکل رہے ہوں،
ترقی ہو رہی ہو اور اپنا غم پیش کرتا ہو، محنت کر رہا ہو. کیونکہ نقش بندی سلسلے کے تو تقریباً 35 مقامات پہ ذکر ہوتا ہے. وہ تو پوری زندگی لگتی ہے، پورے تو کسی کے پورے ہوتے بھی نہیں ہیں. ہر مقام سے شیخ گزارتا ہے اس سلسلے کے اندر. پورا سلیپس ہے یہ نقش بندی اور مجددی ہے. آدھا سلسلہ نقش بندی ہے، اور پھر آدھا سلسلہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، لادینیت پھیلی ہوئی تھی، مغل بادشاہ آئے ہوئے تھے، نئے نئے دین نکالے تھے. اس کی توڑ میں اللہ تعالیٰ نے ایک فاروقی خاندان سے بزرگ بھیجا، جن کا نام ہے امام ربانی مجد الاسلام رحمۃ اللہ. سدن شرین میں ان کو پیدا کیا گیا، تو ان کو چشتی سلسلے سے پہلے سر سلسلے سے گزارا. آخر میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے افغانستان سے، یعنی اصل سلسلہ تو یہ بخار سے چلتا ہے بہاؤالدین نقشبندی سے، تو وہاں سے پھر ایک شیخ افغانستان سے ہے، باقی بلان کا نام تھا، تو ان کو پھر ہندوستان بھیجا گیا. ہندوستان دہلی میں انہوں نے قیام کیا. تو لوگوں سے پوچھا صاحب کیوں ہیں؟ کہتا ہے میں ایک پرندے کے انتظار میں بیٹھا ہوں، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مجھے ایک پرندہ یہاں سے ملے گا ہندوستان سے، اور وہ پرندہ جو ہے پوری دنیا کے اندر پھر وہ دین پھیلائے گا. تو اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں. تو ادھر مجدد صاحب رحمۃ اللہ کو ارادہ بنتا ہے حج کا سدن شریف سے. بائک کے بزرگ تھے ان کے والد چشتیہ سلسلے کے، اور آپ بھی بہت بڑے سلسلے کے مطلب بزرگ تھے، آپ خود بھی بہت بڑے بزرگ تھے. تو وہ حج کی نیت سے چلے، دہلی پہنچے. کسی نے کہا حضرت یہاں ایک شیخ ہے، ایک سلسلہ ہے نقش بندی، اس کے بڑے شیخ ہیں یہاں پر، آپ ان سے ملے. تو ان کو شوق تو تھا. کہتے کس سلسلے کے؟ نقش بندی سلسلہ. کہتے ہیں ہاں یہ تو میرے پاس نہیں ہے. تو کہاں سے ہیں؟ کہتے افغانستان سے ہیں. کہتے چلتے ہیں آج رات. ابھی انہوں نے حج پر جانے کی تیاری تھی، ساری سفر کے لیے آئے تھے. جیسے ہی وہ پہنچے حضرت باقی اللہ کی خدمت میں، تو بس وہیں ختم ہو گئے. اسی وقت بیعت ہوئے، سعودی جذب میں چلے گئے. تو ساری زندگی حج نہیں کر سکے وہ. پھر اس کے بعد اتنے مصروف ہو گئے تبلیغ کے سلسلے میں. ان کو تو لادنیت تھی، اکبر کا زمانہ تھا، جہانگیر کا زمانہ تھا، ان کے ساتھ سلسلہ قید کر دیا گیا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر امام شاہ جو ہے اپنے شاہ ولی اللہ تشریف لائے، وہ بھی سلسلے سے تھے بعد میں. بہرحال یہ نقش بندی سلسلہ وہاں سے چلا پہ ہندوستان سے. تو اس کو کہتے ہیں نقش بندیہ مجددیہ سلسلہ. تو اس کے باقاعدہ اسباق ہیں، باقاعدہ منازل ہیں، باقاعدہ اس کو طے کیا جاتا ہے. بالکل منفرد طریقہ ہے دوسروں سے. صرف یہ نہیں کہ ذکر لا الہ کر کے بس ختم ہو گیا معاملہ، نہیں، اس کے تو باقاعدہ مقامات کو طے کرتا ہے اور زندگی لگتی ہے اس پر، اور خوش قسمت پہنچتے ہیں ان مقامات پر. بھیا آج محنت کریں گے آپ، کل اس مقام پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا انشاءاللہ. پھر لیکن محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ہم ذکر جو ہم کر رہے ہیں اس کا پہلا سبق ہے. لطیف قلب پہ دیتے ہیں، لطیف قلب کا پہلا سبق ہے. اسی سبق کو کہا جاتا ہے کہ نقش بندی سلسلے کی جو ابتدا ہے سارے سلسلوں کی انتہا ہے. اندازہ لگانے کیا ہوگا، یہ اینڈ ہے جو ہم پہلے اسٹارٹ ہمارا یہاں سے ہوتا ہے اس مزاج سے. اسی پہ انسان الحمدللہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں زندگی میں. یہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ نے صافے باندھے ہیں، آج سے بڑا سے بڑا انسان نہیں پہن سکتا اس طرح. اسی پہ آپ کام پہ جاتے ہیں، اسی لباس میں ٹیکسی چلاتے ہیں. سب یہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے، ذکر کا اثر ہے. اس نے آپ کے دل میں انجیکشن لگا کے آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. ایسے تبدیلی آتی ہے، انسان پتہ نہیں چلتا، تبدیل ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ ذکر یہ نہیں کہ ذکر کی جماعت ذکر کر رہی ہے، بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں تو وہ ذکر، یہ وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ذکر تو یہاں ہمارے ایک ہتھیار ہے جو ہمیں سیو کر رہا ہے، ماحول سے سیو کر رہا ہے، ہماری جنریشن کو بچائے گا. اندرونی فائٹ ہے ہماری الحمدللہ. ہمیں شریعت پہ مضبوط کر رہا ہے، ہمیں نبی پاک کی شریعت پہ مضبوط کر رہا ہے، سنت پہ مضبوط کر رہا ہے، جو اصل دین ہے. یہ بہت بڑا ایک پریکٹیکلی آپ یہ ایک کام ادا کر رہے ہیں اس چیز کو. یہ معمولی یہ نہیں سمجھیں کہ بس بیٹھا آدمی ذکر کر رہا ہے، اس خانقاہ میں بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، ایسا نہیں ہے. اور مجھ جیسا ناچیز ناتواں انسان اللہ کی بندنا، تو اس پورے ملک کے اندر 5 خانقاہیں کیسے چل رہی ہیں؟ سارے ذکر اللہ پہ بیٹھے ہیں سارے لوگ، کیونکہ اللہ نے ذکر اللہ کے ساتھ لوگوں کو صحیح کرنا ہے اور ذکر چلتا رہے گا. اور یہ اعظم بدیع صاحب رحمۃ اللہ کی مکتوبات میں باقاعدہ درج ہے یہ چیز. تو میں جب امام مہندی تشریف لائیں گے تو اس وقت جو انہیں سب سے پہلے ان کا ملاپ ہوگا جو اس سلسلے کا نقش بندی شیخ ہوگا زمانے میں، اس کے ساتھ ان کا ملاپ ہوگا اور وہ دونوں مل کے کام کریں گے.
مکتوبات میں پڑھ لیں آپ. تو ان لوگوں کو تو پیشگوئی دیتی تھے اللہ تعالیٰ، بڑے بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے. امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی اس سلسلے کے بزرگ سے ملیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی یہ کام کر رہا ہوا. امام مہدی کوئی ہمارے تو سمجھیں گے امام مہدی جنگ شروع کر دیں گے، کوئی ایسی وہ کوئی دنیا کی جنگ کے لیے تشریف نہیں لا رہے. امام مہدی جو آنا ہے وہ خطوں کی جنگ میں نہیں آ رہے کہ یہ ملک لے لیں ہم سے، یہ ملک چھین لیں، اس ملک کو ہم کر دیں گے. یہ ان کا ظہور نہیں ہوگا، ان کا مقصد نہیں. وہ اس لیے تشریف آئے کہ نبی پاک کی سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، ان کو زندہ کرنے آ رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی فائٹ ان کی کافروں سے نہیں، بلکہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں منافق ہیں، ان سے ہوگی. جو سو کارڈ مسلمان ہیں نا اس وقت، ان کو صفایا کیا جائے گا. کہتے ہیں اصل دشمن تو یہ ہیں دین کے، ان کے ساتھ بھی ان کے دوسرے دشمن کا مقابلہ باتیں ہوں گی. ایک ترتیب ہے اللہ کی طرف سے. تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں امام مہدی آئے کہ ان کو مار دیں گے، ان کو مار دیں گے، فلاں ملک لے لیں گے، دعائیں کر رہے ہیں. دھوکے میں ہیں آپ. سب سے پہلے ان کا صفایا کریں گے جو منافق لوگ بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ مسجد میں جاتے ہیں، نہ پردے کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا، کس جگہ نہیں ہو رہا. کون سا خطہ ایسا ہے جو ہمارے مقدس مقامات ہیں جس پہ ہماری زندگی قائم ہے، کوئی جگہ بچی ہے بھائی؟ تو ہم مسلمان ہیں. سب سے پہلے فائٹ تو ان کے ساتھ ہوگی امام مہدی کی، ان کو ختم کریں گے. اور وہ لوگ ان کے ساتھ ملیں گے جو خالص ایمان والے لوگ ہوں گے، جو شریعت و سنت پہ چلنے والے لوگ ہوں گے. چھوٹی سی جماعت ہوگی، وہ جماعت ان کے ساتھ مل کر کام کرے. تو اس خوش فہمی نہ ہے کہ آتی وہ اڑا دیں گے، اس کو اڑا دیں گے تو اس کو اڑا دیں گے، یہ ملک ہمارا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا تو مسلمان یہ ہو جائیں گے. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مسلمان ہوں تو بات بنے نا. ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے گناہوں کے باوجود کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، نفاق کی حالتوں میں پڑھ رہے ہیں. بہرحال علاج اس کا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. اس کیفیت سے بچنا چاہتے ہیں، دوغلی موت مرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کلمہ منہ سے نہیں نکلے گا. جو سنت کی حالت میں نہیں جائے گا اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکلے گا. جب کہا جائے گا نا کہ کون ہے بندے حاضر حضر، تو وہ نہیں بول سکے کہ یہ میرے نبی ہیں. اول تو فرشتے ان سے سوال ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے شکل اس کی نہیں ملتی، اس کی کیا سوال کیا جائے؟ یہ کون آ گیا قبر کے اندر ایمان کا دعویٰ کرنے والا؟ وسیع اس سے الگ ہو جائیں گے. فرشتے سے سوال کرنے کی ضرورت، تکلیف ہی نہیں کریں گے. صرف پوچھا جائے تم مسلمان ہے کو اس نسل سے تو آدمی رکھتا ہے، وہ شکل بتا رہی ہے اس کی، یہ کس حالت میں بندہ آیا ہے. تو اوپر بیٹھ کے آپ ختم شریف کرتے رہیں اور سورہ یاسین پڑھتے رہیں، اس کے لیے یہ ڈرام ہے. اگر ہمدردی ہے موت سے پہلے اس کو موت کی تیاری نصیب فرما. اس کا فکر کرو، آپ کا باپ ہے، آپ کا چاچا ہے، آپ کا ماما ہے، آپ کی ماں ہے، بہت محبت کرتے ہیں نا. یہ محبت ہے، ان کو دین کی طرف لے کے آئیں، دین سمجھیں، کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کریں. عورتوں کی اور جیسے آپ میں ویسے عورتیں، یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے بیعت کیجیے تو عورتوں کے لیے آئی ہے. یہاں نبی جاگل میں یہ مومنات کو فرمایا، یا جو ہمارے مومن کو آپ بیعت فرمائے. کبن شیعہ سنیں آپ اس آیت میں، یہ آیت میں نہیں جانا تفسیر میں، لیکن تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ جس وقت بیعت کا حکم دیا نبی پاک کو، اور کیا مومنات، یہ نبی جاگل مومنات جباجینوں کو اس کو بیعت کریں. اور پہلا وعدہ کیا لیں؟ لا یشرکن بی شیئا، تو نے شرک ختم کرنا ہے، تو شرک کرتی ہے. ادھر اللہ کہتا ہے مومن ہے، ادھر کہتا ہے شرک کرتی ہے. یہ ہے مومن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، گیتا نہیں پڑھ رہا میں. ہاں یہ اس سے پڑھیں قرآن، اگر قرآن اس طریقے سے پڑھیں کہ ادھر تو اللہ کہتا ہے مومن آ رہا ہے تیرے پاس، اے نبی اس کو بیعت کر، توبہ کرا. اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی توبہ کریں، مشرک ہے نا؟ قرآن نہیں ہے پتہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہر آدمی کو جانا چاہیے توبہ کے لیے. وہ شرک میں مبتلا، جب مرے گا تو مشرک اٹھے گا، وہ اس کو پتہ نہیں مشرک ہوں. شرک صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ بتوں کو پوجیں، شرک یہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا سجدہ کریں. ایک شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو پوجیں، اور یہ اس سے بڑا شرک ہے. انہیں تو اپنے بت کو باہر ظاہر کر دیا، سجدہ کر رہے ہیں. ہمارا بت ہمارے اندر بیٹھا ہے، ہم اس کو پوجتے ہیں. کیسے؟ کہ رب کہتے ہیں آؤ صبح کے وقت نماز میں آؤ، میرا مؤذن اذان دے رہا ہے، مسجد کی طرف آؤ. اور ہمارا خدا جو ہے نفس کہتا ہے کہ تم صبح کام پہ جانا ہے، تیری آنکھ کیسے لگے گی، تو کام نہیں کر سکتا. کم پڑھو نماز،
وہ نماز کی نہیں ہوتا. یہ شرک نے تو اور کیا میرے بھائی. کس کا کہنا مانا؟ رب کا ہے نفس کا. اور شرک کو کیسے ہوتا؟ اللہ نے کہا سود مت کھاؤ. نفس کہتا ہے سود کے بغیر تو زندگی بنے گی نہیں, ترقی کیسی ہوگی, دنیا کے ساتھ چلنا ہے. کس کا کہنا مانا؟ بت کا, جس کو ہم پوچھتے ہیں. کہتے ہیں تو مسلمان نماز پڑھے, اسی حالت میں نماز پڑھے. نماز یہ کون سی نماز ہے؟ یہ شرک کی نماز ہے. یہ میں قرآن کی حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. پہلی چیز جس کے توبہ کی آگے لسٹ ہے پوری شاید کے اندر تمام گناہوں کی. علماء کرام بیٹھے ان کو پتا ہوگا. تو لیکن سٹارٹ اللہ نے کیا شرک سے. یہ ہے ہی مشرک مسلمان کا ہے, لیکن اللہ بھی اس کو مومن کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. کہ پاک صاف ہو جائے تو یہ مومن ہے, لیکن شرک کر رہا ہے. اس لیے سخت ضرورت ہے اس کو کسی شیخ کے پاس جائے, اس کی آنکھ کھولے. لیکن ایسے شیخ ہیں پوچھتے ہی نہیں, بس وہ خود فخر میں بیٹھے. او یہ بس ہاتھ پکڑ لو ان کو, مرید بن جاؤ, بس ان کے لائن لگ جائے ان کے پیچھے. بس میرے جب میں آؤں تو چوڑے لوگ میرے پیچھے چل رہے ہوں. بس دے نیڈ دس تھنگ. آج کا شیخ ہی چاہتا ہے معذرت سے بات کر رہا. چاہتے تھے میں چلوں اندر آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں, بس میرے پیچھے چلیں. بے تمو میرے نام ہو ہر طرف, بس کام میرا ہو, نام چلے میرے. اتنے مرید آ گئے, میرے اتنا ہو گیا. مجھے سے غرض نہیں کہ کیا کھا رہا ہے کیا کھا رہا ہے. حالانکہ حکم یہ دے رہا ہے کہ تو اس کو بیعت کر رہے تو ان چیزوں سے تو نے بچانا ہے. کون شیخ ہے ان چیزوں کو بچاتا ہے مجھے؟ آپ اللہ کہہ رہے گا کہ تم نے اس کو بیعت کرنا ہے, اس کو توبہ کرانا ہے, تو ان چیزوں کی اصلاح کرنی ہے. آپ پورے کفدے سب بتایا کہ چوری نہیں کریں گے, ڈاکہ نہیں ڈالیں گے, قتل نہیں کریں گے, اپنے نفس کی حفاظت کریں گے. ہے یا نہیں بھائی قرآن میں؟ کوئی حافظ ہے تو پتہ ہے پورے آئے تھے. اور پھر کتنا بڑا نام دیا, فاستغفرہن اللہ. اے حبیب آپ کے پاس بھیجا ہے, اس کو بیعت کر لیں. جب بیعت ہو جائے تو آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. کتنا بڑا انعام ہے کہ آج آپ کسی شیخ کے ہاتھ میں یہاں بیعت ہو رہے ہیں, تو وہ دعا کون کر رہے ہیں مدینے میں؟ نبی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فاستغفر قرآن کہتا ہے. جب نبی دعا کر چکتا ہے تو پھر کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم. نبی تو بھی دعا کر رہے, شیخ کی معافی مانگا, تو میں تو رب ہوں, شان غفوریت سے سارے معاف کرتا ہوں اس کی. یہ شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے, یہ انعام مل رہا ہے کہ سارے گناہ اس کے معاف کرتا ہوں. رحیم یہ مبالغے کا صیغہ ہے, علماء کرام جانتے ہیں. میں غفور سے آگے ایک کام اور کرتا ہوں, رحیم ہوں, اس کے انعام دینا چاہتا ہوں, انعام ریوارڈ دینا چاہتا ہوں. کیا کہ سارے گناہ اس کے نیکی میں تبدیل کر دوں. ہاتھ پہ گیا تھا شیخ کے بیعت ہونے کے, انسان بن کے آ گیا اور مقرر کر دیا ایک آدمی اس پر اللہ تعالیٰ نے, یو ہیو ٹو لک آفٹر ہم, واچ ہم, اس اندر یو کسٹڈی نہ ہو. دیٹس دا بیعت. ایسے ہی کرتے ہیں آپ کا شیخ ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. نہیں یہ تو وہ اتنے پڑھے ہیں, بس وہی کرتے ہیں, ختم بخاری شریف ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ اتنا بڑے. ان باتوں میں نہیں اصلاح ہوئی ہے آپ کی یا نہیں ہوئی ہے؟ ایک چور سے بھی آپ کی اصلاح ہو جائے وہ آپ کا شیخ ہے, اس نے آپ کی اصلاح کر دی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں بندہ بن جائے, میرا بندہ میرا بن جائے, بس بڑا ہی نہیں چاہیے اس کو. تو آپ بھی اپنی توجہ رکھیں, اندر مجھے نہ کرا دیں کل میرے جوتے پڑے ہیں وہاں جا کر. سمجھے نا, یہ تزکیہ شیٹ میں نے کیوں بناتا ہوں آپ سے, ہے تزکیہ شیٹ نہیں 6 پوائنٹ پر ساری وہی چیز ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز کھول کے رکھتے تھے. ہر مہینے آپ کی رپورٹ میرے پاس آتی ہی نہیں آتی, چاہے یو ایس اے میں ہو, حقوں میں ہو, نیو یارک میں ہو, ہر آدمی کی شیٹ آتی ہے میرے پاس پوری دنیا سے. اینڈ آئی واچ اٹ. ساری رات بیٹھتا ہوں تو 3-4 ہزار لوگوں کی شیٹس دیکھنا, چیک کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اللہ تیرا فضل ہے, تیرا کرم ہے, اس سے زیادہ مجھ سے کام لے. میری زندگی کیا ہے, صرف تیرے لیے زندگی میری. میں کوئی وہ نہیں کر رہا, شکوہ کر رہا ہوں, میں تو بڑی اللہ کی عاجزی کے ساتھ اس کی تعریف کر رہا ہوں, یہ کہ تیرا کرم ہے, تم اسے یہ کام لے رہا ہے. کہ اتنے لوگوں کو تو نے میرے سپرد کر دیا, اور میں بھی ساری رات جاگ کے ان کے لیے دیکھتا ہوں کہ اب یہ گناہ کیوں کر رہا ہے, یہ اور گناہ کیوں کر رہی ہے, یہ امریکہ میں تو اس کو کیسے چھڑاؤں. اب 3000 آدمیوں کو آپ 4000 آدمیوں کی شیٹیں دیکھیں, اس نے کیا گناہ کیا, اس نے کیا گناہ کیا اس جو, لیکن اس میں برکت بھی ہوتی ہے. سوچ بھی جاتا ہوں میں الحمدللہ, ذکر بھی کراتا ہوں, لیکن ڈیوٹی کو پورا دیتا ہوں. اللہ کی نعمت کیا میں شکریہ کر رہا ہوں کہ اس سے لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے نیک انسان مجھے دیا اور مجھ جیسا بیکار انسان آپ کو دیا, لیکن خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تھوڑی غلطی کو تو معاف فرمائے.
لیکن شیخ تو بڑی پندے میں پھنس جاتا ہے. آج بڑا شوق ہے میں خلیفات مل جائے. خلیفہ بننا آسان صاحب نہیں ہے. اٹس ناٹ جو وقت سے پہلے آپ کو بوڑھا کر دیتا ہے. ہزاروں بیماریاں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں. لیکن کیا ہے کام کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی ایک بیٹی کی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے آپ کے لیے. آپ داروں میں دھکے مارتے ہیں اس کو, مدرسوں میں پھینکتے ہیں آپ اس کو. تو وہ جو آج شیخ ہے وہ دوسروں کی اولادوں کو سینے سے لگا لیتا ہے, انہیں سے گالیاں کھاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے وہی بکواس کرتے ہیں لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا. نافرمان اولاد بھی تو ہوتی ہیں بیچ میں. وہ اولادیں پھینکے جا رہے ہیں اور شیخ سینے سے لگائے جا رہے ہیں ان کو. وہ ان سے گناہ کرائے جا رہے ہیں, ان کے گناہ چھڑائے جا رہے ہیں. وہ جاتے ہیں پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں, شیخ جاتے ہیں ان کے ماتھوں کو چومتا ہے. ان کو پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, شیخ تہجد کے وقت سجدوں میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے کی محبت پر ایک ڈیوٹی لگا دی اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک تو میرا کام تھا, باقی کام تو میں دعائیں مانگ سکتا ہوں تجھ سے. کل تم مجھ سے پوچھے گا اتنے ہزار آدمی میرے پیچھے لگا دیے عورت مرد, تو ہی ہے, میں تو دعائیں کر سکتا ہوں ان کو صحیح کرنے کے لیے. بولے سبحان اللہ. دیٹس دا پیری مرید مائی فرینڈ. آپ بھی قدر کریں چیز کی کہ آپ کو اس دور کے اندر کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے. دیٹس یونیک, دیٹس یونیک تھنگ. آئی ایم ٹیلنگ یو ریئل ٹروتھ. مجھے ایسا شیخ ملا تھا 3-4 ہزار میل دور, اور میں جاتا تھا, اور آپ کو تو گھر پہ مل گیا ایسا شیخ, اور کوئی قدر نہیں کرتے. آپ شیٹ بھیجا کریں آپ نے باقاعدہ, آپ اللہ کا شکر کریں, اس کی شیخ کی بات مانیں, شیخ کے اصولوں پر چلیں. وہ آپ سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں چاہتا, کوئی ذاتی چیز نہیں چاہتا. وہ صرف آپ سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی ڈیمانڈ کرتا ہے. فالو ہے بس. اس کے علاوہ کوئی آپ سے اس سے بات مانے, چھوڑ دیں آپ, نہ مانے بے شک, لفٹ نہ کریں آپ اس کو. دنیا کی بات آپ سے کہتا ہے مت سنیں اس سے. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی بات. دل بنائیں اپنا, دل بنے گا تو یہ سب چیز آپ کو نکل جائے گی. اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں ان کو دیکھیے یہ نہ کہ یہ جماعت ہے, جماعت کو نہیں, سب نے ایسے ہی بننا ہے. آج مسلمان نے ورنہ نہیں بننا تو امام مہدی بنائیں گے آپ کو. انہوں نے بنانا یہی ہے, انہیں پہنانا امام ہے, دکھانا داڑھی ہے. اور جس نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ عالم پھر اس کے ساتھ حال کیا ہوگا آپ دیکھ لیں. دنیا کو ختم کرنے آ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور طاقت آئے گی دجال کے نام پر, وہاں تو امام مہدی فیل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد تو پھر نبی کو نکالا جائے گا. اتنے خطرناک ہیں گناہ ہمارے, یعنی امام مہدی کی بھی قابو نہیں آئیں گے. پھر بقاس شروع ہو جائے گا کام, پھر آخر پہ ان کو نکلنا پڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو میرے بھائی گناہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات ہے؟ ہاں, تو اس کی قدر کریں. اگر چپک گئے میرے ساتھ تو چپکے رہیں. چپکنا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں, اردو کا لفظ ہے. اگر چپک گئے تو چپک رہیں پھر سیدھے سے, اور اس کے ساتھ کام کریں. کچھ کھائیں پیئیں حلال, سب چیز جائز ہے آپ کے لیے. تفریح پہ جائیں, ہالیڈیز پہ جائیں, بچوں کو گھمائیں, کھائیں پیئیں, ادھر جائیں ادھر جائیں, لیکن اکارڈنگ ٹو دا شریعہ جائیں. آپ بیچ پہ جائیں, بچے بیوی کو لے جائیں اپنے, اور پتہ عورتیں پردے میں ہوں, آپس میں ہوں, بیٹھ کے سائڈ پہ کھانا کھائیں, تفریح کریں, ہالیڈے کریں, آل جائز. کھلو انجوائے کریں لائف. آپ بہترین گاڑی خریدیں لیکن حلال مال سے ہو, کنورٹ نہ ہو دنیا کی طرف معاملہ. ہر چیز کی اجازت دی اللہ, شریعت ہر چیز کی اجازت دیتی ہے. یہ تصور نہیں ہے ہمارے یہاں اسلام میں, عورتوں کو بند کر دو, بچوں کو بند کر دو, بس نمازوں پہ لگا دو, مسجد میں بٹھا دو. نو, گو کل سیلو فی الارض, جاؤ سیریں کرو دنیا کے اندر, انجوائے کرو لائف. یہ منع نہیں کیا. نقشبندی منع نہیں کرتا, باقی کا مجھے پتہ نہیں. مجھ کو بس ایک کام کرو, دل یار والا حت کار والا, کہ جو کچھ چک اپنے جسم سے کرتا ہے کرتا رہے, کہ اپنے دل کو اللہ کو دے دے. نقشبندی کہتے دل تیرا اللہ کی طرف ہے. ہالیڈے پہ بیٹھا ہے, بیچ پہ بیٹھا ہے, مزے کر رہا ہے, تفریح کر رہا ہے, لیکن دل کی طرف ہو اللہ کے دل. یہی ہے نقشبندی پکا, دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. وہ شخص ایسے شخص کبھی نہیں بہکے گا. یہ وہ لوگ ہیں کون ہیں جس کی میں نے آیت پڑھی تھی, اس کے آگے قرآن کا نور ہوگا اور دائیں اس کا سنت کا نور ہوگا.
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ان اللہ علی کل شیء. چلیں مراقبہ کرتے ہیں. بہت کھینچے میں نے آپ کو بلایا تو انشاءاللہ کھانا تیار ہے گرم، آپ کو کھانا پلایا جائے گا، چائے پلائی جائے گی، پھر آپ کی چھٹی کر دی جائے گی. آج رات ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہے الحمدللہ. تو مسجد والوں کو بڑا احسان ہے ہمارے پر، بیچارے بار بار ہمیں جگہ دے دیتے ہیں. جیسے گریٹ ماسک یہ جنت یا آخرت میں قیامت یہ مسجد عجیب طریقے سے اٹھے گی. آپ دیکھ لینا ساری مسجدیں جائیں گے نا جنت میں، لوگ اس مسجد میں بھاگیں گے یہ کون سی مسجد آ گئی جنت کے اندر، کون سی مسجد ہے یہ؟ مسجد ذکریہ ہے، پہلے جھگڑیا تھی ذکریہ بن گئی ہے. اس پہلے اس کا نام تھا جھگڑیا تھا یہ، اب یہ ذکریہ جب سے یہاں ذکر جاری ہوا ہے نا یہ ذکریہ بن گئی ہے. صحیح ہے غلط کیا بولنے کوئی آدمی بیٹھا ہوگا پتہ ہے ایسا کہ یہاں ایسا امن و سکون ہے کہ ہر جماعت مل کے کام کر رہی ہے. تبلیغی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں نے ایسا ماحول کہیں نہیں دیکھا. ہر آدمی میں محبت ہے. حدیث کے کام چل رہے ہیں، تفسیر کے کام چل رہے ہیں، جنگ سے کام چل رہے ہیں. نو انٹرفرنس. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ تب یہ ذکر والوں کا ذکر بند ہوا ہے. ذکر کی جگہ موجود ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. کل کی بات ہے اوپر بھی کام ہو رہا تھا، نیچے بھی میٹنگ چلنی تھی، جلسے چل رہے تھے، اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. ہم نے چھانک کے دیکھا نیچے تو ایک جگہ خالی تھی جس کو بیسمنٹ کہتے ہیں، ہم وہاں فٹ ہو گئے جا کے الحمدللہ. کیسی زبردستی ہے. بڑی بہترین طریقے سے جو اللہ تعالیٰ اس مسجد کو چلا رہا ہے. اور میں اس جو مسجد کے جو چلانے والے حضرات ہیں کمیٹی جو ہے الحمدللہ خاص دعائیں دیتا ہوں ان کو کہ کمال لوگ ہیں الحمدللہ. خاص طور پہ جو حافظ ہمارے ہیں عزیز بھائی گریٹ آدمی ہے الحمدللہ. ڈیووٹ کر دیا اس نے اپنے آپ کو، سب کچھ چھوڑ کے اس مسجد کے لیے ڈیووٹ کیا اس شخص نے اپنے آپ کو. اور یہ بہت ہی زیادہ وہ ذکر سے محبت کرتا ہے الحمدللہ. اور آپ کی جماعت سے محبت کرتا ہے وہ شخص. تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے اللہ اس کے آل اولاد پہ اب ذکر کی کرنے اور رحمتیں شامل فرمائیں ان پر. تو الحمدللہ بہت اچھی مسجد ہے، اس میں آپ بلا لیتے یہ بٹھا دیتے ہیں. ہمیں تو دھکے پڑتے ہیں ہر مسجد سے، کون ہے اب ذکر کرنے والے، جائیں جی جائیں یہاں تو اس کا کام ہوتا ہے، ہمارے پاس جگہ نہیں جی. ہم بھی تو کام کرنے ہیں جناب، کہتے ہیں نہیں یہاں اس کا کام چل رہا ہے، فلاں کام چل رہا ہے، فلاں کام، ہمارا کام چلنے نہیں دیتے کہیں بھی. تو اللہ نے آپ لوگوں کو ایک شیلٹر دی ہے. پتہ نہیں کب اٹھ جائیں کوئی پتہ نہیں ہمارا، ہم تو پرندے اڑ جاتے ہیں. لیکن جب تک ہیں دعائیں کریں اس مسجد والوں کے لیے بھی، اس جماعت کے لیے بھی، اور یہاں کے جو مسجد کے منتظمین ہیں ان کے لیے بھی. خاص طور پہ ہمارے امام صاحب ہیں یہ بڑی محبت کرتے ہیں ذکر سے ماشاءاللہ. تو انہوں نے ترغیب دی مجھے یہ آپ کریں ذکر. ترغیب نہ دے تو میں آپ کو نہ بلاتا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیان دیں. جب آپ بیان دیا تو پھر میں نے آپ کو بلا لیا. تو سارا آج کی محفل کا ثواب کدھر جاتا ہے؟ ادھر جا رہا ہے مفتی صاحب. ٹو بی ویری فرینک، جتنا بھی آپ نے ذکر شکر جو کچھ کریں گے نا کدھر جا رہا ہے؟ مفتی صاحب کی پاکٹ میں چلا گیا، مفت میں چلا گیا. نہیں یہی کہا کہ آپ ذکر آپ کو بیان شام دے دیں. اللہ تعالیٰ ایسے کام بناتا ہے. جب یہ جنت کے ہائی مقام پہ پہنچے ہوں گے ان کو یہ اپنے وہ دیکھ رہے ہوں گے چیزیں ماشاءاللہ. مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، سب کچھ ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب کو پتہ ہی نہیں یہ محل آپ کو اس لیے بنا کر آپ نے اس دن ذکر کرا دیا تھا. نہیں مفتی صاحب کہاں کام بنا ماشاءاللہ. ان کے لیے بھی دعا کریں. آج تو آنکھ بند کریں، دل کی طرف توجہ فرمائیں. دل میں اس میں ذات اللہ 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 کا ذکر کریں. تسبیح جو چلائی جاتی ہے کوئی فرض سنت نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. یہ صرف ایک علاج ہے کہ سالک کی، یعنی سالک کہتے ہیں مرید کی توجہ دل کی طرف جم جائے. تو بزرگوں نے ایک علاج بنایا ہے کہ پہلے تسبیح کچھ چلائیں، اس کی آواز میں ایسی برکت رکھی ہے. فضل الکشی رحمۃ اللہ سے چلی ہے کہ ایسے دل کی اس آواز سے دل میں، اور اثر بڑا زبردست اثر ہوتا ہے، اس کا بڑا زبردست اثر ہوتا ہے. اس میں وقت تعداد دی جاتی ہے. تو اس سے پہلے چلا دیں. کوئی ڈرامہ نہیں ہے یا کوئی میں نے نئی چیز یاد نہیں ہے. اٹس کمنگ فرام مشائخ، ان کی طرف سے چلتی آ رہی ہے. مکتوبات میں حضرت کے پڑھ لیں کہ بس لوگوں کو سب کو تسبیح سکھائیں چلانا، یہ مجھے حکم دیا انہوں نے. تو یہ باقاعدہ اس میں روحانیت ہے اس تصویر میں. یہ تصویر آپ کو بازار میں نہیں ملے گی، میں ہی بنا کے دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، کہیں بازار میں نہیں بکتی یہ تصویر. تو اب اس تصویر کو چلانے کی جو ہے یہ لازمی آپ کے لیے ہے. لیکن کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کچھ نہیں. یہ ایک بطور علاج کیا جاتا ہے. آپ سمجھا سب بطور علاج. آدھا جو تصوف ہے نا یہ بطور علاج ہے.
بیسک کا سارا سنت و شرع ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ایڈس بدعت کے طور پہ نہیں ہے، بطور علاج کہا جاتا ہے تاکہ اس کو ضروری نہ سمجھائے، لیکن یہ سپورٹ کرتا ہے اس معاملے کو دست. لیکن بعض لوگ یہ تو بدعت کر رہے ہیں، یہ تو شرک کر رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں، ایک دم فتوے لگاتے ہیں وہ، ایک دم نہ کوئی معاملات، نہ کوئی پوچھنا نہ یہ تو جی بدعت ہو رہی ہے، تو شرک ہو گیا، تو فنا ہو گیا. اس لیے میں بتاتا رہتا ہوں باتوں کو لوگ، یہ کچھ چیز نہیں، یہ صرف ایک علاج ہے، اور یہ علاج ہے کہ توجہ انسان کی اس میں اور مبذول ہوتی ہے، اور دل کی طرف اور زیادہ آدمی دل پہ جم جاتا ہے خیال کس کا؟ لفظ اللہ کا. اور جب غور سے آدمی اس کی آواز پہ ذکر کرتا ہے تو آپ کو نظر آئے کہ اس میں سے اللہ کی آواز نکلتی ہے، اللہ 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 اللہ، وہ آواز پہ دل کی آواز بن جاتی ہے اس میں. چلیں آنکھ بند کریں، دل کی طرف ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر، پھر مراقبہ کرتے ہیں.